ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ میں سوال کیا ہے، کیا پاکستان میں سیاست صرف ایک دوسرے کی عزت اچھالنا ہے؟ ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا، آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کی عزت اور وقار بڑھانا ہم سب پر لازم ہے۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم دنیا بھر میں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہد آفریدی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ شاہد بتائیے گا، یہ ٹویٹ آپ نے کس تناظر میں کی؟ دیکھیں جی، میں تو خیر یہاں انگلینڈ میں ہوں، لیکن آبویسلی دل جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے، اور پاکستان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے بینا پاکستانی۔ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جس طریقے سے سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، میں صرف ان سے کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں یا کیا یہ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کب لڑ رہے ہیں؟ تو اگر ملک کی ترقی اور کامیابی کی یہ لوگ بات کرتے ہیں تو مل بیٹھ کے آپس میں کیوں کام نہیں کرتے یہ لوگ؟ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں ایک تو میڈیا کا رول بہت زیادہ پازیٹو ہونا چاہیے۔ میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپس میں لوگوں کی ایک ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ٹی وی کے سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک پاناما چلتا رہا وہ ختم ہو گیا، دوسرا ایشو شروع ہو گیا، گلیلا وہ ایشو شروع ہو گیا۔ تو کیا ہم اسی طرح ہی لڑتے رہیں گے؟ کیا ہماری پاکستان اس اسٹیج پہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کریں کہ اس وقت اسٹیج یہ ہے کہ ہم ملک کو ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن کریں، وہاں لے کے جائیں؟ بہت امیدیں ہماری نئی آنے والی نسلیں، ہمارے بچوں کی فیوچر کی بات ہے یہ۔ تو کیا ہم مل کے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا سارے مل کے، سارے سیاستدان مل کے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ مل بیٹھ کے؟ صحیح۔ شاید آپ نے آئندہ نسلوں کے بارے میں کہا کہ ہمیں سوچنا چاہیے ان کے بارے میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا سیاست میں آنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کا تو حال میں سمجھتا ہوں جو ان پڑھ ہیں ان سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ایک جاہل آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے ہمارا، وہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں۔ جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں گورنمنٹ لیول پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو۔ اب یقین کریں کہ میں سندھ گھوم کے آیا ہوں، انٹیریئر سندھ وغیرہ یا KPK میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں پہ لوگ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں کرائم کیوں بڑھتا ہے؟ کس وجہ سے کرائم بڑھتا ہے؟ ایک یہ کہ ایجوکیشن نہیں ہے، دوسری کہ بے روزگاری ہے۔ کوئی جان کے تو کرمنل نہیں بنتا، لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اور ایجوکیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھتا ہے ہمارے ملک میں۔ تو ان دو چیزوں پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ان چیزوں کو، اس لیے کہ جب تک ہم نیچے کے طبقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ شاہد، آپ سیاست کو پاک صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آئندہ 2-4 سالوں میں سیاست بہتر ہو جائے تو کیا آپ بھی اس میدان کے کھلاڑی بن جائیں گے؟ دیکھیں، میرا جو تعلق ہے، میں جو سیاستدان کا تعلق ہے، جو کام ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، الحمدللہ وہ میں نبھا رہا ہوں۔ میری فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، مختلف جگہوں پہ کام کر رہی ہے، اور یہی ایک سیاستدان کا کام ہونا چاہیے۔ فی الحال ابھی تک اس حوالے سے میں نے بالکل بھی نہیں سوچا، لیکن جو میری فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر سیاستدان اپنے لوگوں کے لیے، نیچے کے طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کریں۔ بینا پاکستانی، اللہ نے جس کو تھوڑا بہت نوازا ہے وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاہد آفریدی، سابق کپتان، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔